مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو تجوید القرآن آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، مسلمانوں کے لیے جس طرح قرآن مجید کے معنی کا سیکھنا، سمجھنا اور اس کے احکام و حدود پر عمل کرنا ایک عبادت اور فریضہ ہے، اسی طرح ان پر قرآن کے الفاظ کا صحیح طور پر پڑھنا اور اس کے حروف کو منقول اور ثابت طریقے کے موافق ادا کرنا بھی لازم اور فرض ہے۔ تجوید کے مطابق تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے کلام الہی کے مطالب اور معنی اس حد تک بدل جاتے ہیں کہ ایسی تلاوت بسا اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے۔ عربی زبان میں ہر حرف کی اپنی جداگانہ آواز ہے، اگر وہ صحیح ادا نہ ہو تو معنی بدل جاتے ہیں، کیونکہ یہ امر واضح ہے کہ الفاظ ہی سے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اگر الفاظ بدل جائیں گے تو معنی کا بدلنا ایک ظاہری سی بات ہے۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ قرآن پاک کو تجوید کے خلاف پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ تو آگے لحن کی بھی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ لحن جلی اور لحن خفی کسے کہتے ہیں۔ اصل میں لحن کے لغوی معنی ہے غلطی کرنا، یعنی تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنے کو لحن کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ لحن کی دو قسمیں ہیں، تو سب سے پہلے ہم لحن جلی کی تعریف پڑھتے ہیں کہ لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں جس سے کلمہ ہی بدل جائے، ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف پڑھ لیا جائے، یا کسی حرکت کو گھٹا کر یا بڑھا کر جو ہے جیسے سماواتی کی جگہ سماواتی پڑھ دیا جائے۔ مثلاً یہ لحن جلی کی جو ہے مثالیں دی جا رہی ہیں، قولا کی جگہ کالا کہنا، یعنی موٹے قاف کی جگہ باریک قاف پڑھنا۔ تو قولا کا مطلب ہے اس نے کہا اور کالا کا مطلب ہے اس نے کھایا، تو یہاں پر جو ہے معنی کے بدلنے کا اندیشہ ہے۔ اور قلب کی جگہ قلب پڑھنا، تو قلب دل کو کہتے ہیں اور باریک قاف پڑھنا قلب کتے کو کہا جاتا ہے۔ حرکات کی نمبر 2، حرکات کی غلطی کرنا، مثلاً انعمت، تو نے انعام کیا، انعمت کی جگہ انعمت پڑھا تو یہ اپنی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی میں نے انعام کیا۔ ضربت، تو نے مارا، اور ضربت کی جگہ اگر ہم ضربت پڑھیں گے اینڈ میں پیش لگا دیں گے تو۔ نمبر 3، کسی متحرک حرف کو ساکن کرنا، یعنی ضربہ کو ضرب پڑھنا۔ نمبر 4، کسی ساکن حرف کو متحرک کرنا، یعنی اجتنب کی جگہ اجتنبا پڑھنا۔ نمبر 5، کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، جیسے یقولو کو یقولو پڑھنا۔ نمبر 6، کسی حرف کو گھٹا کر پڑھنا، جیسے ضربا کو ضربا پڑھنا۔ نمبر 7، حرکات کو مجہول طریقے سے پڑھنا۔ اب ہم لحن کی دوسری قسم پڑھتے ہیں جس کو لحن خفی کہا جاتا ہے، یعنی جس لحن خفی کے لغوی معنی چھوٹی غلطی، جس کو لحن خفی کہتے ہیں، جس سے حرف کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، یعنی پر حرف پڑھنے والے کو پر پڑھنے کی جگہ باریک اور باریک پڑھنے کی جگہ پر پڑھ دینا وغیرہ لحن خفی کہلاتا ہے۔ لحن خفی یہ ایک باریک غلطی ہے۔ نمبر 1، موٹے حروف کو باریک کر کے پڑھنا۔ نمبر 2، حرکات کو ناقص ادا کرنا۔ نمبر 3، غنہ کی جگہ غنہ ادا کرنا۔ نمبر 4، غنہ کو ایک الف سے کم یا زیادہ ادا کرنا۔
غنہ کو ایک الف کے برابر ادا کیا جاتا ہے۔ غنہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نون ساکن کو تھوڑی ناک میں روک کر پھر آگے پڑھیں تو غنہ کی آواز نکلتی ہے۔ نمبر 5، اسم اللہ کے لام کو موٹا اور باریک پڑھنے کے قواعد کے مطابق ادا نہ کرنا۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے بھرپور کوشش کرے تاکہ مطلوب انداز میں قرآن کے حسن سے تعلق قائم ہو سکے اور پھر اس کی بدولت تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔